الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت میں سب سے پہلے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، شہدائے کربلا کی تاریخ شہادت تک جو تھی، آپ نے سبھی نے محرم شریف میں سماعت فرمائی. اس کے بعد سے سوانح کربلا کے حالات بعد کربلا ہم خوش نصیب مسلمان سماعت فرما رہے ہیں. آپ کی بارگاہ میں آج وہ چیز پیش کروں گا جو ایماندار ہوگا اور جو ہوتا ہے ضرور اللہ کا نام لیتا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ. جو بخیل ہوتا ہے وہ دباتا ہے، جو کنجوس ہوتا ہے وہ چپ رہتا ہے اور اپنے ایمان کو چھپاتا ہے، اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کرتا. اور جو ایماندار ہوتا ہے اپنے ایمان کا ثبوت دینے کا طریقہ کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، یہ ایمانداروں کی پہچان ہے کہ اللہ اور رسول اور اللہ و رسول کی کوئی بات سنے قرآن و حدیث کی بھی، چاہے سمجھے یا نہ سمجھے، مگر یہ کہنا ایماندار کے لیے بہت بہتر ہے. آئیے میں کچھ پیش کرتا ہوں ایسی چیز تو آپ نے سنا بھی ہوگا مگر میں دوبارہ سنا رہا ہوں. اے آسمان کا تیرے ہلال میں وہ چیز نہیں ہے جو آگے دیکھیے کیا ہوتی ہے. اے آسمان کہاں ہو تیرے ہلال میں ہے. اے آسمان کہاں ہو، اے آسمان کہاں
تقسیم پر درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم یا رسول اللہ۔ ایک شعر میں نے کہا مگر جیسے میں زور سے بولتا ہوں آپ لوگوں نے مل کے نہیں کہا سبحان اللہ۔ ہماری عادت نہیں پہلوانے کی، مگر خود ایمان والوں کو چاہیے کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کے نیکیاں لیتے رہے۔ آسمان کا ہے تیرے بلال میں ہے، جو بات مصطفیٰ کے پیارے بلال میں شعر دے رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ حضرت خالد بن ولید کا نام آپ نے سنا ہے؟ حضرت خالد بن ولید کا جو واقعہ ہے، ان کی ہمت ہے، جو لوگ جانتے ہیں وہ بھی سنے شعر میں، جو نہیں جانتے ہیں وہ بھی سنے شعر میں۔ پوری دنیا میں ایک ہی انسان ہے جو کبھی کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھایا ہے، کسی بھی جنگ میں کبھی ہارا نہیں ہے، کسی بھی جنگ میں کبھی کمزور نہیں ہوا ہے۔ اس کا نام ہے، اس اللہ کے نیک بندے کا نام ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بولیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے بزرگوں کا نام لینے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، نماز پڑھنے ہی سے نہیں ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ والوں کا شہدائے کربلا کا سب کا نام لینے سے ان کی محبت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے ایمان نہیں مضبوط ہوتا ہے، حفاظت ہوتی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی جنگ میں جاتے تھے، ہر جنگ میں جیتتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں بار بار اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور میدان میں کودتے ہیں، مگر کامیابی نہیں ہو رہی ہے۔ بار بار میدان میں جا رہے ہیں مگر کوئی دشمن کچھ نہیں کر پاتا ان کا، مگر کامیابی نہیں ہو رہی ہے۔ اچانک حضرت خالد بن ولید کو خیال آیا، چل کے خیمے میں دیکھا ہے ہم سے کون سی غلطی کون سی بھول ہو چکی ہے، تو خیمے میں جا کے دیکھتے ہیں اور اپنا امامہ سر کی ٹوپی اتار کے دیکھتے ہیں، سرکار کا نبی محترم کا بال مبارک ان کے ٹوپی میں نہیں تھا۔ حضرت خالد کب جیتتے تھے؟ موئے مبارک ہمارے نبی کے گیسو کے بال مبارک ان کی امامے ان کے ٹوپی میں ہمیشہ رہتا تھا۔ اس بال مبارک کے صدقے میں اس کی وجہ سے لوگ جنگ میں ہمیشہ جیتا کرتے تھے، کامیاب ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، معمولی ہے؟ نبی کا ناخن مبارک معجزہ ہے، نبی کا بال مبارک معجزہ ہے، نبی کا پیرہن معجزہ ہے، نبی کی ہر چیز معجزہ ہے۔ تو جب معجزہ کی چیز کو اپنے ساتھ رکھا جائے گا اور اس سے محبت رکھی جائے گی تو وہ اللہ کا بندہ ایمان والا ضرور کامیاب ہوگا، دنیا کا کوئی انسان اسے زیر نہیں کر سکتا ہے۔ جو بات مصطفیٰ کے پیارے بلال میں ہے، جو بات مصطفیٰ کے، اور سنیے، تو پیر اٹھا کے
جو بات ہے ابھی وہ آقا کے بال میں ہے، جو مجھ کو کامیابی میرا جو کامیابی وہ آقا کے بال میں ہے، میرا جو فتح یابی آقا کے بال میں ہے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ لوگ تو منہ بند کر کے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا کہنے کے باوجود کون سنائے گا ساری چیزیں آپ لوگوں کو؟ میں کلیجہ کھینچ کے جان کھینچ کے ایسی ایسی چیزیں بتاتا ہوں آپ کے سامنے، پھر بھی نہیں ایمان حرکت میں آتا، کہلوایا جاتا ہے، پھر آدمی کہے گا میں ایماندار ہوں، میں پکا ایمان والا ہوں۔ یہ ایمان والے کی پہچان نہیں ہے جو ایک عالم ایک امام کہتا ہے سبحان اللہ بولی، اللہ کا نام لیجیے اور آدمی خوشی سے محبت سے نہ بولے، کہیے سبحان اللہ۔ جو بات مصطفیٰ کے پیارے بلال میں تو بھی اٹھا کے خالد ابن ولید بولے، میرا جو کامیابی میرا جو کامیابی وہ آقا کے بال میں، میرا جو فتح یابی آقا کے بال میں۔ اور صبر کے لیے ایک شعر ایسا آپ کو دے رہا ہوں جو ہر امتی میدان محشر میں اپنے نبی کو ڈھونڈے گا، چاہے غدار ہو چاہے وفادار ہو، سب ڈھونڈیں گے، چھوٹے ہو یا بڑے ہو محشر میں سب کہیں گے، چاہے ولی ہو چاہے غوث ہو چاہے قطب ہو چاہے ابدال ہو چاہے صحابی ہو کوئی بھی ہو، ہر چھوٹا بڑا میدان محشر میں یہ کہیں گے اور کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو۔ دیکھتا ہوں کہ آخری مصرے میں کون حضرات کا ایمان جانتا ہے؟ چھوٹے ہو یا بڑے ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، سب حشر میں کہیں گے، چھوٹے ہو یا بڑے ہو سب حشر میں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ آقا ہمیں بچا لو، آقا ہمیں بچا لو، آقا ہمیں بچا لو، مولا جلال میں آقا ہمیں بچا لو، مولا جلال میں چھوٹے ہو یا بڑے ہو سب حشر میں کہیں گے، آقا ہمیں بچا لو، آقا ہمیں بچا لو، مولا جلال میں
آپ اللہ سے پیسہ نہیں مانگتا ہوں، جس طریقے سے میں سناتا ہوں یا کوئی بھی عالم اس جگہ کے علاوہ ہر جگہ اس عالم اس امام کو وہاں کی عوام بہت نوازتی ہے. اللہ تعالیٰ جو انہیں ان کی محنت مشقت کی کمائی میں دیا رہتا ہے بہت نوازتے ہیں، مگر یہاں ایسا ماحول نہیں ہے. کرنا چاہیے، وہ راستہ نہیں دیکھنا چاہیے، یہ راستہ دیکھنا چاہیے. کیا دوں کیا نہیں جانوں، یہ کیا ماحول ہے؟ ایسا نہیں. سنت ہے اور ثواب ہے، ثواب جاریہ ہے. اپنے علماء کی خدمت میں اپنی کالی کمائی سے پیش کرنا، یہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے، ثواب جاریہ ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بہتر ثواب کا طریقہ ہے. خیرات کیجیے غریبوں میں، صدقہ کیجیے غریبوں میں، اور اپنے علماء کی علماء نوازی کیجیے. تمام علماء اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے، تمام اولیاء اللہ کا طریقہ رہا ہے. اولیاء نواز اور علماء نواز بھی تمام اللہ کے نیک بندے ہوئے ہیں. ان کے اندر کنجوسی یا بخیلی نہیں آئی. اگر کنجوسی آ جاتی، اگر بخیلی آ جاتی تو ان کی ولایت چھن جاتی، اور بخیلی آ جاتی عالم کے اندر میں تو ان کی عالمیت کا علم چھن جاتا. اس لیے بہت سے علماء دین اور اسلام یہ کام انجام دیتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. میں تو اپنے لیے نہیں مانتا ہوں، کبھی اگر مانتا ہوں ایک مدرسہ ہمارا کھلا ہے جس مدرسے سے دینی تعلیم دی جاتی ہے اور قرآن کی تفسیر، حدیث پاک اور بھی چیز کی تعلیم دی جاتی ہے. بچے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور شہدائے کربلا کی تاریخ بتائی جاتی ہے، اہل بیت کی محبت بتائی جاتی ہے. تو جہاں دین کا علم دیا جاتا ہو، اہل محبت کا طریقہ، ان کی پہچان بتائی جاتی ہو اور اسلام کی تاریخ بتائی جاتی ہو، دنیا میں کہیں نہیں بتائی جاتی مدرسوں کے علاوہ. ان مدرسوں کی خدمت کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ، اور اس کو ترقی دینا چاہیے جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی دے دے اور تعلیم اور آگے بڑھ جائے. میں اس مدرسے کے لیے کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو ہمارے مدرسے میں عنایت فرماتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے جو میں جانتا ہوں سوچتے ہیں کہ کیا مولانا کہتا ہے. چلو اللہ سب کو ہدایت دے، مگر ان کاموں میں پیچھے رہنے والا کا ایمان آدھا ہو جاتا ہے. یہ سمجھ جانا، نماز پڑھنے سے ایمان نہیں بڑھے گا، دین کی خدمت کرنے سے ایمان بڑھے گا. اولیاء بزرگان دین کی محبت اپنے دل میں، ان کی محبت کا چراغ جلائے رہنے سے ایمان بڑھے گا، مضبوط ہوگا. اس لیے ان سب چیزوں کو اپنے ساتھ پکڑے رہیے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب وقت زیادہ ہو چکا ہے، کوئی واقعہ بیان نہیں ہو پائے گا، مگر صرف اتنا سنیے کہ بعد کربلا کیا ہوا. ابھی تک جمعہ میں سنتے آ رہے تھے، کوفہ کا گورنر ابن زیاد، اس کے دربار میں حسین کا سر سارا قافلہ گیا. وہاں پہ بے حرمتی سب کے ساتھ ہوئی، حسین کی سب کے ساتھ ہوئی، اور ان کے ہاتھ پاؤں میں جو رسیاں بندھی ہوئی ہے عورتوں کے، امام زین العابدین کے سب کے ساتھ کیا سلوک کر رہے تھے. اس کے بعد وہاں سے ابن زیاد نے کہا امیر المومنین کی دربار میں اب لے کر جاؤ. وہ سب چل رہے تھے، چلتے چلتے آپ نے سنا راستے میں گرجا گھر گیا. عیسائی کو امام حسین نے اسلام میں داخل کروا لیا. کٹے ہوئے سر میں عیسائی کو اسلام میں داخل کر لیا. اللہ اکبر. ایک یحییٰ نام کا تھا پادری عیسائی جو بہت کٹر اہل بیت سے محبت رکھتا تھا. وہ جب سنا کہ یہ اہل بیت والوں کا سر ہے، نبی کے نمازوں کا سر ہے،
اور نمازے کے ساتھیوں کا سر ہے، تو لے دار ہے تماشا بنا کر تو یہی سمجھانے لگا کہ تم لوگوں نے کتنا بدتمیزی کی، کتنا ظلم کیا کہ نبی کی آج کو بھی تو نے نہیں چھوڑا، نبی کی آج کو بھی نہیں چھوڑا، تو تو کیسے بچ سکتا ہے؟ عذاب الہی ایسے عذاب الہی میں گرفتار ہوگا کہ دنیا کا کوئی انسان بچا نہیں سکتا، نہ تجھے اللہ بچا سکتا ہے، نہ رسول اللہ بچا سکتے ہیں، نہ قیامت کے دن حسن و حسین بچا سکتے ہیں۔ جائے گا جہنم میں ہمیشہ کے لیے۔ جیسے انڈیا نے کہا کہ یزیدیوں نے تلوار نکال لی، اس کا بھی سر اڑا دو، تو انڈیا کے پاس بھی تلوار تھی، اس نے بھی تلوار نکالی، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھا، تلوار نکالی اور لڑائی ہونے لگی، 10 لوگوں کو یحییٰ نے مارا اور جہنم میں پہنچایا۔ اس کے بعد یحییٰ خود اپنی جان پر کھیل کر کے خود شہید ہو گیا، اور آخری وقت میں وہ کلمہ پڑھ لیا تھا، امام زین العابدین کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ لیا تھا، شہید ہو گیا، شہادت کا درجہ مل گیا۔ اللہ کے چلتا رہا قافلہ، چلتا رہا، ایک شہر آیا موصل۔ اب موصل کا واقعہ انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعہ میں بیان کروں گا کہ موصل وہاں پر وقت کیا ہوا، اور موصل سے آگے دمشق یعنی ملک شام میں وہ قافلہ جائے گا، وہاں کیا ہوا، راستے میں کیا ہوا، پھر یزید کی بارگاہ میں، یزید کے دربار میں جا کے کیا ہوا، انشاءاللہ تعالی آپ خیال سے سنتے رہیں گے تو آپ کو بخوبی بہت ساری چیزوں کی معلومات حاصل ہوتی رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ اہل بیت کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ہم مجرم ہیں، لاچار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم سرے سیاہکار ہیں۔ اے رب العالمین شہدائے کربلا کے خون کے ایک ایک قطرے سے ہماری بخشش فرما دے۔ آمین۔ اللہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب